أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. سورہ طٰہٰ کا درس چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا تھا اور اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی تھی، اور اس کے بعد جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. ایمان لانے کے بعد فرعون ان کو دھمکیاں دے رہا تھا، تو فرعون کے سامنے جادوگروں نے جو خطاب کیا ہے، جو باتیں کہی ہیں، اللہ تعالی نے ان باتوں کو بھی قرآن کریم کا حصہ بنایا ہے کیونکہ وہ باتیں ایمان اور ایک آدمی کی ایمانی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. یہ جادوگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صبح یہ جادوگر فرعون کے لشکر میں سے تھے. جس دن مقابلہ تھا اس دن کی صبح یہ فرعون کے لشکر میں سے تھے، اور شام میں ایمان لانے کے بعد ولیوں میں سے ہو گئے اور شہداء میں سے ہو گئے. ولیوں کا بھی اعلیٰ درجہ، اللہ کے دوستوں کو بھی اعلیٰ درجہ ان کو نصیب ہوا، اور پھر شہداء یعنی شہید بھی کیے گئے. انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم. فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان چھوڑ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا، گنہگاروں کی صفوں میں شامل ہو کر آئے گا، تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس کے لیے تو جہنم ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں پہ زندگی نہ موت، عجیب طرح کی کشمکش کی تکلیفوں والی زندگی ہے. یہ جادوگروں کی بات ہے جو وہ فرعون کے سامنے کہہ رہے ہیں. اور بھی کہہ رہے ہیں وَمَن یأتیہ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو شخص اللہ کے پاس ایمان والا ہو بن کر آئے گا اور عمل الصالحات اور نیک اعمال کرتا ہوا آئے گا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، یعنی جنتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں ایمان والے لوگ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہ صلہ ہوگا اس چیز کا جس نے پاکیزگی اختیار کری. یعنی جو شخص پاکیزگی کی زندگی دنیا میں، تقوی کی، ایمان کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اس کو صلے میں اللہ تعالیٰ بدلے میں جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کے مزے اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں کر دیتے ہیں. تو یہ چند لمحے پہلے ایمان لانے والے جادوگروں کی زبان سے نکلنے والی ایمانی باتیں ہیں. کس قدر ایمان ان کے سینوں میں اتر گیا تھا تھوڑی سی دیر میں کہ ان کی زبانوں سے ولیوں جیسی، اللہ کے مقبول بندوں جیسی باتیں نکل رہی ہیں. آگے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون تو بنی اسرائیلیوں کو نہیں چھوڑے گا، آپ ایسا کریں کہ رات کے کسی وقت میں بنی اسرائیلیوں کو لے کر روانہ ہو جائیں. میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، تو دو باتیں کہیں. ایک تو یہ کہ بنی اسرائیلیوں کو
ظلم سے نجات دو، اور دوسری بات یہ کی کہ ہدایت قبول کر لو۔ تو فرعون کسی بھی بات پر راضی نہ ہوا، نہ بنی اسرائیلیوں کو چھوڑنے پر راضی ہوا اور نہ ہی ہدایت قبول کرنے پر راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ سے کہا ان اسری بی عبادی، رات کے کسی وقت بنی اسرائیلیوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ، مصر سے نکل جاؤ، خاموشی سے رات کے اندھیروں میں چھپکے سے بنی اسرائیلیوں کو لے کر روانہ ہو جائیں۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، راستے میں دریائے نیل سمندر آئے گا تو پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن آپ پکڑنے کا اندیشہ رہے اور نہ کوئی خوف رہے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، راستے میں جو دریا آئے گا اس میں ایک راستہ بنی اسرائیلیوں کے لیے اس طرح نکل جائے گا کہ وہ خشک ہوگا، اس جگہ پانی نہیں آتا ہوگا، اور اس راستے سے تم آر پار ہو جاؤ گے اور دشمن یعنی فرعون تمہیں نہیں پکڑ سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس راستے سے بنی اسرائیلیوں کو لے کر جانا چاہتے تھے اس راستے میں دریا آتا تھا، اور دریا اتنا بڑا تھا کہ اس کو پار کرنا ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ گھبراؤ مت، دریا میں ہم راستے بنائیں گے اور آپ ان راستوں میں سے اپنی قوم بنی اسرائیلیوں کو لے کر بے فکری کے ساتھ بغیر کسی خوف و خطر کے نکل جائیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق رات کے وقت میں بنی اسرائیلیوں کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے۔ فرعون کو جب معلوم چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کرنے نکلا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، بجنود کہتے ہیں اپنے لشکر کو لے کر فرعون نے بھی پیچھا کیا۔ فرعون کو نہیں پتا تھا کہ میں مظلوموں کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ ظلم سے باز نہیں آ رہا تھا، وہ یہی سوچ کر چلا تھا کہ میں ان بنی اسرائیلیوں کو چھوڑوں گا نہیں، کیسے نکلے میری اجازت کے بغیر۔ جب کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے اس کو اپنے ہی انڈر میں رکھتے ہوئے مار دو، اس کو آزادی نہیں دینا چاہتا۔ بنی اسرائیلیوں پر بھی فرعون کا ایسے ہی کچھ ظلم اور جبر تھا کہ اس قوم کو یہ بہت دباتا تھا۔ جیسے آج کل کے دور میں وڈیرے لوگ ہوتے ہیں قوموں پر ظلم کرتے ہیں، اسی طرح فرعون سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم اور جابر نہیں تھا، یہ بنی اسرائیلیوں کو بھی ایسے ہی دباتا تھا۔ ان کی عورتوں کو اس نے باندی بنایا ہوا تھا، گھر کی ماسیاں نوکرانیاں بنایا ہوا تھا، ان سے خدمت لیتا تھا۔ ان بنی اسرائیلیوں کو کے مردوں کو اپنا غلام، نوکر، مزدور، ملازم بنایا ہوا تھا، ان سے خدمت لیتے تھے، اور بنی اسرائیلیوں کے دل و دماغ میں یہ بٹھایا ہوا تھا کہ تم ہمارے ماتحت ہو، غلام ہو، تمہیں آزادی کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، جیسا ہم کہیں گے وہ کرنا ہوگا، جو ہم کھلائیں گے وہ کھانا ہوگا، جو ہم پہنائیں گے تمہیں پہننا ہوگا۔ تو بنی اسرائیلیوں کے دل و دماغ میں غلامی بٹھا دی تھی، ظلم اور جبر کر کر کے ان مظلوموں کو ایسا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مظلوم قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ظلم سے نجات دلانی تھی۔ میں نے پہلے بھی بار بار عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ظلم برداشت نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو دھرتی پر، زمین پر، کائنات پر کفر برداشت نہیں ہے، کفر شرک برداشت نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اس دھرتی پر، اس کائنات اور اس زمین پر ظلم بھی برداشت نہیں ہے۔ ظلم چاہے بہت بڑے ملک میں ہو، شہر میں ہو، یا ظلم کسی بند کمرے میں ہو، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے۔ ظالم کسی ایک پر ظلم کرے یا ہزاروں پر ظلم کرے، وہ ظالم اس ظلم کے برے انجام سے بچے گا نہیں، چاہے وہ ایک پر کر رہا ہو یا 1,00,000 پر کر رہا ہو، اس کے سامنے اس کا برا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو اس ظالمانہ، غلامانہ، مظلومانہ زندگی سے نکالنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ لے چلو ان کو۔ فرعون بھی ان کے پیچھے ہو لیا کہ چھوڑوں گا نہیں۔ ظالم کی ظلم دماغ پر جب تکبر چڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی طرح سمجھنے اور سمجھانے پر آتا نہیں ہے، اور پیچھے ہو گیا، اس کو نہیں پتہ لگا اب تیری ہلاکت کا وقت آ گیا ہے، تو پیچھا کر رہا ہے بنی اسرائیلیوں کا، نہیں تیرے پیچھے موت چل رہی ہے، تجھے دریا میں اب ڈبانا ہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا، انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ فرعون اپنے لشکر کو اور اپنی قوم کو اپنے ساتھ لے چلا کہ تم بھی چلو، اور اللہ کی شان جس راستے سے بنی اسرائیلیوں نے وہ دریا پار کیا، وہ راستہ ویسے کا ویسا ہی بنا ہوا تھا۔ فرعونی جب پہنچے تو انہوں نے کہا جب بنی اسرائیلی اس راستے سے نکل سکتے تو ہم بھی نکلیں گے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے۔ جب فرعون نے پہل کری اترنے میں، فرعون نے اپنے گھوڑے کو سب سے پہلے اتارا، کیونکہ آگے تھا نا ظالم۔ جب یہ اپنے گھوڑے کو لے کر سب سے پہلے اترا تو اس وقت پانی نے نہیں ڈبایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی حکم نہیں دیا پانی کو ملنے کا۔ اور جب اس کا پورا لشکر دریا میں اتر گیا، اس کی فوج، پھر اللہ نے حکم دیا دریا کو کہ اب مل جاؤ، راستے بند کر دو، ان کو غرق کر دو۔ تو اس طرح فرعون اور اس کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ فرمانے وَأَزَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو ہلاک کیا، صحیح راستہ نہیں دکھایا، غلط راستے پر لے چلا۔ یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کو سمجھا رہے ہیں، اے بنی اسرائیلیوں، تم پر ہم نے کیسے کیسے احسانات کیے۔ یہ بہت بڑا احسان تھا نا بنی اسرائیلیوں پر اللہ کی طرف سے کہ فرعونیوں سے، ان کے ظلم سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو گنوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو گنوا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلیوں، قد انجیناکم من عدوکم، بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے 12 خاندان آباد ہوئے، 12 قبیلے بنے، 12 قبیلے بنی اسرائیلیوں کے بنے۔ وہی 12 قبیلے بڑھتے بڑھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں آئے۔ بنی اسرائیل مصر کس طرح آئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ مصر بلوایا تھا، سورہ یوسف میں بیان ہو چکا ہے۔ تو وہ 12 بھائی مصر آ گئے تھے، پھر وہ 12 بھائی مصر میں رہے، ان کی اولاد 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 ہوتے ہوتے وہ 12 بھائی بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو بنی اسرائیلیوں کو مصر سے لے کر نکلے تو 12 بھائی 4 لاکھ کا مجمع بن چکا تھا، 4 لاکھ افراد لے کر نکلے۔ آئے کتنے تھے مصر میں؟ 12 بھائی، اور گئے کتنے ہیں؟ 4 لاکھ کے افراد۔ یہ 12 بھائیوں کا خاندان اور نسل تھی۔ لانے والے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، لے جانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ احسانات گنوا رہے ہیں، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں ظلم سے، دشمن سے نجات دی۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور تم سے کوہ طور کی جانب ہم نے وعدہ بھی کیا، اور ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور تم پر ہم نے من و سلویٰ آسمانوں سے اتارا۔ وادی تہ میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ ٹھہرایا تھا، بنی اسرائیل سے جب لے کر چلے تھے، اس جگہ کھانے کے لیے آسمانوں سے ان کے لیے اللہ کی نعمتیں اترتی تھیں، آسمانوں سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی مہمانی ہوتی تھی آسمانوں سے۔ بنی اسرائیل پر جتنے اللہ کے انعامات ہوئے ہیں، شاید کسی قوم پر اتنے انعامات اللہ کے نہیں ہوئے، کسی نبی کی قوم پر، امت پر، جتنے بنی اسرائیل پر۔ اور جتنی زیادہ گستاخیاں اور نافرمانیاں اور حکم کی خلاف ورزی اور اللہ کے وعدے کو توڑنا بنی اسرائیلیوں سے ثابت ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ نظر یہ آتا ہے کہ جس پر جتنے زیادہ انعامات اور احسانات اور مال کی فراوانی ہوتی ہے، وہ اتنے زیادہ نافرمانی اور ناشکری اور ناقدری اور غفلت کی زندگی اختیار کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں سے کہہ رہے ہیں ڈرو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ، ولا تطغوا، لیکن دیکھو شرارتیں مت کرو۔ اللہ تعالیٰ خبردار کرتا تطغوا، سرکشی مت کرو، نافرمانی مت کرو، فیحل علیکم غضبی، اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی میرے غضب سے نہیں بچو گے۔ یہ مت سمجھنا کہ جیسے کہ آج تک کے یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے کوئی مقرب ہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، تم بھی نہیں بچو گے۔ جس طرح فرعون میرے غضب سے نہیں بچا، تو تم اگرچہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہو، لیکن اگر نافرمانی کرو گے تو بچو گے تم بھی نہیں۔ فیحل علیکم غضبی،
تم پر بھی میرا غضب اتر جائے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غضب اترا فقد ہوا، وہ ہلاک ہوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، ہاں ایک راستہ ہے میرے غضب سے، میرے غصے سے بچنے کا، وہ ہے توبہ، صدق کے دل سے توبہ کرو، اور آمن وعمل صالحا، ایمان اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرو، ثم اہتدی، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر قائم رہو سیدھے راستے پر، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بھی ڈراتے ہیں، اپنی پکڑ سے بھی ڈراتے ہیں، خبردار بھی کرتے ہیں، اور معافی کا راستہ بھی دکھاتے ہیں، معافی کا راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ صرف ڈراتے نہیں ہیں، صرف دھمکاتے نہیں ہیں، بشارتیں زیادہ سناتے ہیں، بشارتیں زیادہ سناتے ہیں۔ جیسے ایک وہ والد ہوتا ہے جو صرف اپنی اولادوں کو صرف ڈراتا رہتا ہے، اور ایک وہ والد ہوتا ہے جو تنبیہ بھی کرتا ہے اور بچوں پر شفقت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کریموں کے کریم ہے، رحیموں کے رحیم ہے، وہ تھوڑا سا ڈراتے ہیں اور اپنی مغفرت کے راستے بھی دکھاتے ہیں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے اور فرعون غرق ہو گیا، ان کو اب سکون ہو گیا۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں ہے کہ جب راستے میں بنی اسرائیلیوں نے مڑ کر دیکھا کہ فرعون بھی آ رہا ہے، فرعون اپنا لشکر لے کر بہت قریب پہنچ گیا تھا، بنی اسرائیلیوں کو دکھ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے لمدرکون، پکڑوا دیا ہمیں، مروا دیا، لمدرکون پکڑوا دیا، یعنی ہمیں مروا دیا، ہمیں لے چلے، ہم مصر میں رہ تو رہے تھے، اب تو یہ ہمیں چھوڑے گا بھی نہیں زندہ، کہ کیوں بھاگے میری ذات کے بغیر۔ تو بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے لمدرکون، مروا دیا، پکڑوا دیا، آ گیا وہ ہمارے پیچھے پیچھے، آپ نے کہا تھا چپ کے نکل جاؤ، پہنچ گئے وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انما کلا انما یہ ربی سیہدین، گھبراؤ مت، میرا رب ہمارے ساتھ ہے۔ انما یہ ربی، گھبراؤ مت، میں خود لے کر نہیں نکلا، میں رب کے حکم سے لے کر نکلا ہوں۔ انما یہ ربی، وہ ہمارے ساتھ ہے، انما یہ ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ان قریب ہمیں راستہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دریا سے راستے بنا دیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکل گئے، فرعون غرق ہو گیا، راستے میں ہی جا رہے تھے آگے کی طرف، تو ایک جگہ سے گزر ہوا تو دیکھا کہ کچھ قوم کے لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، یعنی کچھ بت بنائے ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیلی ان کو دیکھ کر کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود ہونا چاہیے زمین پر جس کی ہم اس طرح عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے پاگل ہو، جاہل ہو، اللہ کو چھوڑ کر بھی کسی معبود کو تلاش کیا جاتا ہے؟ چلو آگے، چلو آگے لے چلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور ان کی قوم کی بڑی خواہش تھی بنی اسرائیلیوں کی کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی آسمانی ہدایت ہمیں ملنی چاہیے۔ اب تک تو ہم فرعونیوں کے ماتحتی میں زندگی گزار ہی نہیں پا رہے تھے آزادی کی، اب ہمارے پاس کوئی ہدایت، آزادی ملی ہے تو ہدایت کے لیے آسمان سے کچھ کتابیں منگوائیں، اللہ سے مطالبہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیلی یہ ایک واحد قوم تھی جو نبیوں سے اور اللہ سے مطالبہ کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے مطالبے بھی پورے کیا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان کے کوئی مطالبے نہیں تھے، ان کے کوئی وہ خاموش تھے، وہ صبر والے تھے، وہ جھکنے والے تھے، وہ اپنے نبیوں کے آگے بولنے والے نہیں تھے۔ صحابہ کی جماعت عجیب جماعت تھی۔ بنی اسرائیلیوں نے جتنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے، کسی قوم نے اپنے نبی کی اتنی بے ادبی گستاخی نہیں کی۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ، اب تو ہم آزاد ہو گئے نا، آپ آسمان سے کوئی کتاب منگوائیے، بس جلدی کریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ اللہ تو ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کوئی ہدایت آسمان سے اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کوہ طور پر آ جاؤ، قوم کو لے کر آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیوں حضرت ہارون کے حوالے کیا کہ تم ان کو لے کر آؤ، ان کو آہستہ آہستہ چلیں گے، ٹائم لگے گا، میں جلدی جلدی جا رہا ہوں۔ اور جلدی کیوں آئے؟ اللہ نے فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم سے آگے جلدی کیوں نکل آئے ہو، اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی کیوں نکل آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اولائی علی اثری، ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، قریبی ہیں۔ وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں نے جو جلدی کری ہے وہ اس لیے کی ہے کہ لترضی، آپ کو راضی کر دوں، جلدی آپ کے پاس پہنچ جاؤں، جلدی سے پہنچ کر آپ سے باتیں شروع کر دوں، عبادت شروع کر دوں، کوئی دور پر روزے رکھنا شروع کر دوں، کیونکہ اللہ نے کہا تھا
40 دن یہاں رہنا ہے، روزے رکھنے ہیں، 40 دن اور 40 راتیں یہاں رکنا ہے، پھر آپ کو ہم آسمانی کتاب دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار حرا میں تقریباً اتنے دن گزارے تھے کہ قرآن کریم اترنا شروع ہوا تھا غار حرا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی دور پر آنا ہے اور 40 دن رہنا ہے اور 40 راتیں بھی رہنی ہیں اور روزے سے رہنا ہے، اس کے بعد ہم کتاب دیں گے آپ کو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور دنیا میں یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ انسان کی ترقی کے لیے جو راستے ہیں وہ ایسے ہی ہیں، کچھ دن کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہمارے بزرگوں کی خانقاہ میں کہتے ہیں خانقاہی چلہ، اور تبلیغ میں کہتے ہیں تبلیغی چلہ۔ 40 دن اپنے گھر سے نکلو، اللہ کے راستے میں رہو، اللہ والوں کے پاس رہو، اس کی الگ ہی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے انعامات اترنا شروع ہوتے ہیں، کھلتا ہے سینہ ایمان اور اسلام کے لیے، کھلتا ہے۔ یہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا غار حرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، 40 دن بعد نبوت مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں 40 دن کے لیے آ جاؤ، رات دن گزارو، کچھ ہمارے لیے مجاہدہ کرو، کچھ گھر پہ کھانا پینے چھوڑو، پھر ہم کتاب دیں گے، اور قوم کو بھی لے کر آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چلے گئے، کیوں گئے؟ کہ جلدی اپنے رب کے پاس جا کر کچھ باتیں کر لیں گے، کچھ عبادت کر لیں گے۔ شوق، مسجد بھی تو اللہ کا گھر ہے بھائی، کبھی جلدی مسجد آ جائے کریں یہ سوچ کر کہ جلدی پہنچ کر اللہ سے کچھ باتیں کر لیں گے، کبھی نمازوں سے ہٹ کر بھی مسجد میں آ جائے کریں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کچھ باتیں کر لیتے ہیں، کبھی رات کے اندھیروں میں بستروں کو چھوڑ کر مصلی بچھا کر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے کریں کہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کچھ مزہ آئے گا، کچھ اپنی مرادیں اللہ سے کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اجلت الیک رب لترضی، میں نے جلدی اس لیے کری کہ تاکہ آپ کو خوش کر دوں، کچھ آپ سے باتیں کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اے موسیٰ تم قوم کے بڑے ہو، قوم کے نبی ہو، اور جو قوم کا بڑا سردار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری قوم کو ساتھ لے کر چلنا، یعنی قوم کو آگے رکھنا، خود پیچھے پیچھے چلنا، تاکہ کوئی کسی طرح کے فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ تمہارا جلدی آنا تمہاری ذات کے لیے تو اچھا عمل تھا، لیکن قوم کے لیے اچھا نہیں تھا، تم ذمہ دار تھے، نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہارے آنے سے کیا ہوا؟ قد فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری، سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا، سامری نے تمہاری قوم کو تمہارے جلدی آنے کے بعد گمراہ کر دیا، تمہارے ہوتے میں نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روب تھا بھائی، بہت جلالی تھے، کسی کی ضرورت نہیں تھی ان کے ساتھ، ان کے ایک مکے سے قبطی کا جان نکل گئی، اندازہ کریں کیسے ہوں گے، جلالی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فتنا، اے موسیٰ تمہاری قوم فتنے میں پڑ گئی تمہارے جلدی آنے کی وجہ سے، تمہیں نہیں آنا چاہیے۔ اضلهم السامری، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ سامری کون تھا؟ بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ مختلف روایتیں ہیں، بعض روایت میں کہ قبطی تھا، فرعونیوں میں سے تھا، ایمان لے آیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بڑی اچھی لگی، تفسیر میں لکھا ہے، اور یہ ایک معلوماتی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ سامری بنی اسرائیلیوں میں سے تھا۔ فرعون نے حکم دیا بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کرو، یہ تو حکم معلوم تھا، یہ بچ گیا، یہ سے بچا۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ یہ میرے سامنے قتل کیا جائے گا، فرعونیوں کی جو کارندے تھے ماں کے سامنے بیٹے کو قتل کرتے تھے، بنی اسرائیلیوں کو ماں کے سامنے قتل کرتے تھے۔ تو سامری کی ماں نے کہا بنی اسرائیل میں سے تھی کہ یہ بھی قتل کیا جائے گا، تو میں اپنے سامنے اپنے بچے کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی ولادت سے پہلے اس کی ماں جنگل میں غار میں لے گئیں اس کو، اور غار میں اس کی ولادت ہوئی۔ دور ایسا تھا اسپتالوں کی ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت ہے۔ تو غار میں ولادت ہونے کے بعد اس کو غار میں چھوڑ دیا، اور غار کو چاروں طرف سے ڈھک دیا، اور اس کو اللہ کے سپرد کر کے چلی گئی کہ میں اس کو اپنے سامنے قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی، اللہ کے حوالے ہے، اللہ اس کو اس غار میں پالیں گے۔ کبھی کبھی چکر لگا لیتی تھی، ماں تھی، ماں کا مقام عجیب ہے، ہم اس موقع پر وہ باتیں نہیں کریں گے، ہمارا موضوع ہٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نظام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سامری کی
تربیت اور پرورش کے لیے کیا کیا کہ جبرائیل امین کو حکم دیا کہ روزانہ جایا کرو، 1 انگلی میں شہد، 1 انگلی میں مکھن اور دودھ، سامری کو انگلی سے چسایا کرو نپل کی طرح۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے یہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آتے سامری کی پرورش کے لیے، اور آ کر اپنی انگلیوں پہ شہد جنت کا، دودھ اور مکھن جنت کا اس کو چساتے۔ اس طرح یہ سامری پلا، جبرائیل نے اس کو پالا ہے، جبرائیل کو یہ پہچانتا تھا۔ اس موقع پر تفسیر معارف القرآن میں ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ جو ابدی اور پیدائشی بدبخت ہوتا ہے اس کی پرورش کرنے والا جبرائیل بھی ہو نا، پھر بھی وہ ہدایت پر نہیں آتا۔ جو ابدی اور پیدائشی بدبخت بد نصیب ہو، پرورش کرنے والا جبرائیل بھی ہو، پھر بھی اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور جو ازلی ابدی نیک بخت سعادت مند خوش نصیب ہو، پرورش کرنے والا فرعون ہو تو وہ موسیٰ بنتا ہے۔ یہ شعر کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ فرعون کے محل میں، لیکن یہ ازلی ابدی خوش بخت نیک بخت نصیب نبوی، اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، اس کی پیدائش کن کے ہاتھوں سے ہو رہی؟ جبرائیل امین کے ہاتھ سے ہو رہی ہے۔ وہ ازلی بدبخت تھا تو وہ گمراہ ہوا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کو سب کو بت پرستی میں لگا دی۔ فتنہ کیا کیا اس نے کہ اس نے بنی اسرائیلی کے پاس سونا تھا جو فرعونیوں سے لے کر چلے تھے۔ ہارون نے کہا بھائی تم نے فرعونیوں سے سونا لیا ہے تو غلط بات ہے، یہ تو امانت ہے، تم ایسا کرو اس ڈرم میں ڈال دو اور اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد پوچھیں گے۔ چونکہ جب بنی اسرائیلی مصر سے نکل رہے تھے تو فرعون قوم کو یقین دلانے کے لیے ہم کہیں جا نہیں رہے، ہم آ رہے ہیں، ہماری ایک شادی ہے، ذرا سونا دے دو عاریتاً، تاکہ ان کو یقین رہے کہ واپس آئیں گے۔ تو وہ عاریتاً کرائے پہ استعمال کے لیے سونا لے کر آئے تھے۔ حضرت ہارون نے کہا کہ یہ سونے کی تو اجازت نہیں ہے، تو جائز نہیں ہے اس کا استعمال، تو کیا کریں؟ اس کو ایک ڈرم میں ڈال دو۔ سب نے ڈرم میں ڈال دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آئے تھے گھوڑے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کا پیغام دینے کے لیے اللہ کی طرف سے۔ تو اس گھوڑے کی شان تھی جہاں وہ قدم رکھتا جبرائیل کا گھوڑا اس جگہ پر گھاس اگ جاتی۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لی یہ تو وہی ہیں جو میری پرورش کے لیے آسمانوں سے آتے تھے، پہچانتا تھا۔ اور زمین پر دیکھا کہ ان کے قدم گھوڑے کے جہاں پڑتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، وہاں سے ہی مٹی اٹھا لی اس نے، کام آئے گی، کام آئے گی، لیکن بڑی معلوماتی باتیں کام آئے گی۔ اور اس نے مٹی اٹھا کر ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ہارون نے جب کہا قوم سے کہ سارا سونا اس میں ڈالو بھائی، اور وہ سونا ڈالتے ڈالتے وہ سونا ایک وہ سمجھے گائے کی شکل بن گئی، جمع ہو گیا نا ڈبے میں تو ایک گائے کی سی شکل بن گئی۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ حضرت ہارون سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی ڈال دوں؟ اور ہارون سمجھے سونا ہی ہوگا اس کے ہاتھ میں، ڈال دو۔ اچھا آپ ایک دعا کر دیں گے میرے لیے؟ کیا؟ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اچھا ہی چاہتا ہوگا، دعا کر دی۔ چاہتا یہ تھا کہ یہ بچھڑا، سونے کا بچھڑا زندہ ہو جائے، یہ چاہتا۔ اس نے جیسے اس میں ڈالا وہ سونے کا بچھڑا جو تھا وہ مٹی تھی، وہ مٹی مردہ زندہ کر دیتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی پاؤں کی نیچے کی مٹی تھی، وہ جیسے اس کے اندر گئی تو وہ سونے کا بچھڑا بولنے لگ گیا۔ اس سامری نے کہا اپنی قوم بنی اسرائیل سے، او بھائی موسیٰ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، تمہارا موسیٰ کا میرا خدا یہ ہے، اور سب کو لگا دیا بت پرستی پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جا، تیری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَزَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، سامری نے گمراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اپنے قوم کی طرف، وہاں سے دوڑتے باہر کوہ طور سے۔ غضبان کہتے ہیں غصے میں، اسفا افسوس میں، افسوس کر۔ یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم کے اپنے رب کے وعدے کو بھول گئی تھی؟ کیا وعدہ کیا تھا اللہ نے؟ مجھے کتاب دینے کے لیے بلایا تھا، تمہیں ہی بلایا تھا، تم ہی کن چکر میں پڑ گئے ہو؟
افطال علیکم عہد ومرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی، یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غصہ نازل ہو اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کری ہے؟ یہ سب کچھ کیا کیا ہے؟ اب قوم نے کہا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فكذلك القى السامری، کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کچھ کیا وعدہ خلافی، ہم تو آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم بھی آپ کے ساتھ کوہ طور پر آ رہے تھے، لیکن آپ کے پیچھے ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کے زیورات کا بوجھ تھا، اس لیے ہم نے انہیں ایک جگہ پھینک دیا، پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈال دیا، فقذفناها فكذلك القى السامری، سامری نے بھی کچھ ڈال دیا، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بن گیا، ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلنے لگی، فقالوا هذا الہکم والہ موسیٰ فنسی، سامری کہنے لگا یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، فنسی، موسیٰ کو غلطی ہو گئی ہے، وہ کہیں اور اللہ کو تلاش کرنے چلے گیا، اللہ نے پورا منظر ادھر ذکر کر دیا۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کیا وہ نہ ان کی بات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان بنی اسرائیلیوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، صرف آواز ہی نکل رہی تھی، نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا، نہ وہ کوئی نقصان اور نفع کا مالک تھا، ایک بچڑا، وہ بھی ایک سامری کا جادو چلا، چال چلی، وہ بچڑا ان کی مرادیں پوری کرے گا، ان کو نفع پہنچائے گا، ان سے تکلیف دور کرے گا، وہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل اندھے ہو گئے تھے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی مزید سلسلہ چل رہا ہے، اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انشاءاللہ پیر والے دن بیان کریں گے۔ الحمدللہ صلی اللہ علیہ نبی کریم علیہ وسلم۔